بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ایک ایسی انتہائی امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا تو انشاءاللہ آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی، اور جو کنفیوژن آپ کے دماغ میں رہتی ہے وہ انشاءاللہ زندگی بھر کے لیے ختم ہو جائے گی۔ کسی نے پوچھا کہ کیا حضور علیہ السلام نور ہیں یا بشر ہیں؟ کہ ہمارے مولوی تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نور ہیں۔ یہ نور اور بشر کا جو چکر ہے آج میں انتہائی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اگر آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا تو انشاءاللہ آپ کے دل و دماغ سے جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو جائے گی۔ قرآن کے اندر آتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، اے محبوب ان لوگوں کو بتا دو کہ میں انسان ہوں، مثلکم تمہارے جیسا، یوحیٰ الیہ، فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے کیونکہ میں نبی ہوں، باقی ہوں میں تمہارے جیسا۔ اصل میں آج لوگ حضور علیہ السلام کو بشر ماننے کو تیار کیوں نہیں ہیں، انسان ماننے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں نور ہے، کہ اصل میں انسان کا جو مفہوم ہے، مطلب ہے، یہ ہمیں سمجھ آیا ہی نہیں ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ انسان جو ہوتا ہے وہ گناہگار ہوتا ہے، خطا کار ہوتا ہے، بد نظری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غلط کام کرتا ہے۔ اس لیے اگر ہم نے حضور علیہ السلام کو بشر کہہ دیا، انسان کہہ دیا، تو پھر تو یہ حضور کی شان کے خلاف ہے۔ اور انسان کو سمجھو، انسان کس کو کہتے ہیں، ہے کیا چیز؟ انسان اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے دنیا کے اندر۔ اور ایک مسئلہ یاد رکھ لو کہ جو حضور علیہ السلام کو بشر نہیں مانتے، انسان نہیں مانتے، ذرا عقل کی نگاہ سے دیکھیں۔ اگر اللہ نے دماغ میں کھوپڑی میں عقل رکھی ہے تو اس کو سمجھو کہ کیا حضور علیہ السلام حضرت عبداللہ کے نطفہ سے پیدا نہیں ہوئے؟ کیا 9 مہینے تک حضرت آمنہ کے بطن مبارک میں نہیں رہے؟ کیا حضرت آمنہ کے بطن مبارک سے پیدا نہیں ہوئے؟ کیا حضرت آمنہ کی جب اس کا ولادت کا وقت تھا تو دایا ساتھ موجود نہیں تھی؟ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں نہیں رہے؟ اگر نور ہے تو پھر ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عبداللہ کے نطفے سے پیدا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت آمنہ کے بطن سے پیدا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو سمجھ لو، خوب سمجھ لو کہ حضور علیہ السلام کو جو بندہ نور مانتا ہے، ہاں اس اعتبار سے نور مانتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو جہالت کے اندھیرے ختم ہوئے۔ جس طرح سورج جب طلوع ہوتا ہے تو سورج کی کرنیں اندھیرے کو ختم کر دیتی ہیں، روشنی پھیل جاتی ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی تشریف آوری پر جہالت کے وہ گھٹا ٹوپ اندھیرے، شرک کے، کفر کے، بدعات کے، بتوں کی پوجا پاٹ کے وہ اندھیرے ختم ہوئے اور اسلام کی روشنی شروع ہوئی۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس وقت میں بیت اللہ کے اندر اللہ کی عبادت میں مصروف تھا، تو اس وقت اچانک وہ بت گرے اور ان سے آواز آئی کہ آج بیت اللہ کو بتوں سے پاک کرنے والا پیغمبر دنیا میں آ گیا۔ اب بتوں کی نہیں چلے گی، اب ایک اللہ کا نظام نافذ ہوگا، ایک اللہ کا نظام، اللہ کی شریعت نافذ ہوگی۔ جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے، بدعات، رسومات، کفر، شرک، بتوں کی پوجا پاٹ کے اندھیرے ختم ہوں گے، اسلام کی روشنی شروع ہوگی۔
اگر کوئی اس اعتبار سے حضور علیہ السلام کو نور مانتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس اعتبار سے مانتا ہے کہ حضور علیہ السلام بشر نہیں، وہ نور سے پیدا، وہ نور ہے، تو میں ایک فتویٰ دیتا ہوں، وہ فتویٰ اپنی جیب میں رکھ لو۔ اس میرے فتوے کو ٹھکرانے کے لیے پوری دنیا کے مفتیوں کے پاس جاؤ اور میرے اس فتوے کو غلط کرو۔ چیلنج کرتا ہوں کہ جس نے میرے اس فتوے کو غلط کیا اس کو 1 کروڑ روپیہ نقد انعام دوں گا۔ وہ فتویٰ میں دے رہا ہوں، سن لو، کان کی کھڑکیاں کھول کے سن لو، کہ جو حضور علیہ السلام کو بشر نہیں مانتا، انسان نہیں مانتا، وہ شخص پکا ٹھکا کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ یہ میرا فتویٰ لکھ لو اپنی کتابوں میں، کاپیوں میں لکھ لو۔ کیوں؟ یہ فتویٰ میں نہیں دے رہا، یہ فتویٰ قرآن دے رہا ہے۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان لوگوں کو سمجھا دو کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، مثلکم تمہاری جیسا ہوں، اور تمہاری بھی 2 ٹانگیں میری بھی 2 ٹانگیں، تمہاری 2 آنکھیں میری بھی 2 آنکھیں، تم بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہو، میں بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں، تم بھی اپنے باپ کے نطفے سے پیدا ہو تو میں بھی حضرت عبداللہ کا نطفہ ہوں، مثلکم تمہارے جیسا ہوں۔ ہاں فرق یہ ہے، یوحا الیہ، اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا، نبی بنایا، میری طرف وحی ہوتی ہے، اور تم اس بات سے آری ہو۔ تو انبیاء کا رتبہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ افضل، اعلیٰ اور بالا ہے، ہم مانتے ہیں۔ اور پھر تمام انبیاء میں سے حضور علیہ السلام کا رتبہ سب سے زیادہ ہے۔ تو جو حضور علیہ السلام کو بشر نہیں مانتا، میرا فتویٰ یہ ہے کہ وہ کافر ہے، مسلمانوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کیوں؟ قرآن کا انکار کرنے والا، قرآن کا ایک سپارے کا انکار کرنے والا تو دور کی بات، ایک رکوع کا انکار کرنے والا دور کی بات، ایک آیت کا انکار کرنے والا دور کی بات، ایک لفظ کا انکار کرنے والا دور کی بات، قرآن کے ایک حرف کا انکار کرنے والا میرے نزدیک وہ کافر ہے۔ میرے نزدیک نہیں بلکہ پوری امت کے اندر جتنا فقہا ہیں، مفتیان کرام ہیں، ہر ایک کا یہی متفقہ فتویٰ ہے کہ قرآن کا انکار کرنے والا، قرآن کو نہ ماننے والا وہ کافر ہے، مسلمان نہیں۔ تو آج یہ دل کی تختیوں پہ لکھ لو، اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور بشر نہیں، انسان نہیں، تو سمجھ لو کہ تم قرآن کا انکار کر رہے ہو۔ قرآن کی آیت قل انما انا بشر مثلکم یوحا کا انکار کر رہے ہو، اور جو قرآن کا انکار کرتا ہے اس کا فتویٰ میں نے دے دیا ہے۔ اس لیے نہیں جی ہمارے مولوی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام بشر نہیں، وہ تو نور ہے۔ اور اللہ نے کھوپڑی دی ہے، دماغ دیا ہے، اس کے اندر کچھ ہے تو اسے سوچو۔ جب تک اپنی اس کھوپڑی کو استعمال نہیں کرو گے، اپنے دماغ کو استعمال نہیں کرو گے، اس وقت یوں ہی جہالت کے اندھیروں میں ڈوبتے پھرو گے۔ تو قرآن کو دیکھو، قرآن کی تفسیر دیکھو، اور قرآن کی تفسیر میں جتنی تفسیریں آئی ہیں اور جتنا عربی کی لغات کی کتابیں ہیں، اس میں کسی ایک کتاب کے اندر بشر کا معنی نور مجھے دکھا کے دو۔ قل انما انا بشر، اس کا معنی یہ کر کے دو کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ میں نور ہوں۔ یہ چیلنج ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو چیلنج ہے۔ اس لیے خدا کا خوف کرو، قرآن کے ترجمے کو، قرآن کے الفاظ کو نہ بدلو، ورنہ کل قیامت والے دن قرآن تمہارے خلاف اللہ کی عدالت میں جھگڑا کرے گا اور تمہیں جہنم کا ایندھن بنوائے گا۔